السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 3 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم تھے، کون کا مطلب ہونا ہوتا ہے، تم کا مطلب تم تھے یا تم ہو خیر امتن، بہترین امت، اخرجت نکالے گئے، للناسی لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، اور تنہون تم منع کرتے ہو، تم روکتے ہو، عن المنکر برائی سے، اور تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے، اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا تو البتہ ہوتا، خیر لہم بہتر ان کے لیے، منہم ان میں سے مؤمنون مومن ہیں، واکثرہم اور اکثر ان میں سے فاسقون نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، یعنی امت مسلمہ بہترین امت ہے جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کس نے آگے پہنچانا ہے، کس نے دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے؟ اسی امت نے کرنی ہے، امت مسلمہ نے کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت کی بنیاد بھی بتائی، وہ کیا ہے؟ تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، وتنہون تم منع کرتے ہو، عن المنکر برائی سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت کی بنیاد بھی بتائی ہے، وجہ بھی بتائی ہے کہ کس وجہ سے تم بہترین امت ہو، تمہیں بہترین امت کیوں کہا گیا ہے۔ تو تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اگر ہم یہ کام نہیں نہ کرتے تو ہم بہترین امت کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ میں نے آپ کو پیچھے آپ نے آیت پڑھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا یہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں گے تو ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا یہ فریضہ تو سب گنہگار ہیں۔ برائی کو روکنے کے 3 درجے ہوتے ہیں، آپ نے یہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اسلامیات کی کتابوں میں، کہ کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو زبان سے روکے، زبانی اس کو نصیحت کرے، تو اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو سنایا، برائی کو دیکھ کے اس کو منع کرنے کے 3 درجے ہیں، اور دل میں برا جاننا سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ جو بھی آپ استطاعت رکھتے ہیں کوئی برائی کا کام دیکھیں تو اس کو اس درجے پر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اگر نہ کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اپنے ذہن میں رکھیں واقعہ سبت جو تھا، یعنی ہفتے والا واقعہ یہودیوں کا جو آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، اس میں کیا تھا؟ 3 گروہ نہیں ہو گئے تھے، ایک جو تھا مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک جو تھا مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا، لیکن ایک جو گروہ تھا وہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ان کو روکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روکنے والوں کو صرف نجات دی تھی، باقی 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، سزا دی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے تو برائی کا کام نہیں کرنا، خود بھی بچنا ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے، اگر نہیں روکیں گے نا تو آپ کو گناہ ہے، یہ آپ پہ فرض ہے۔ تو جس درجے کی آپ استطاعت رکھتے ہیں نا، اس درجے پر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور ایمان رکھتے ہو تم اللہ پر، ولو اور اگر آمنا اہل الکتابی ایمان لے آتے اہل کتاب، یعنی یہودی جو ہیں، اگر ایمان لے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لکانا خیر لہم تو البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے۔ یہ جو لام ہے نا، اس کو لام زائدہ کہتے ہیں، اس کا معنی آپ نہ بھی لگائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے بہتر ہوتا، آپ ایسے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ منہم المؤمنون ان میں سے کچھ مومن ہیں، یعنی کچھ جو اہل کتاب میں سے مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، وہ اس نبی پر بھی ایمان لائے ہیں، واکثرہم اور اکثر ان میں سے فاسقون نافرمان ہیں، جیسے کہ یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے، وہ سچے مسلمان تھے،
تو رات پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ نبی بن کر آئے تو ان پر بھی ایمان لائے، ہے نا۔ تو کچھ اس طرح کے مومن ہیں، کچھ اکثر زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان میں سے نافرمان ہی ہیں۔ لن ہرگز نہیں، یضروکم وہ نقصان پہنچا سکتے تم کو، الا مگر اذن تکلیف ہی۔ اذن کہتے ہیں زبانی طور پر تھوڑی سی تکلیف، زبانی طور پر جو تکلیف ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں اذن۔ ہرگز نہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے مگر تکلیف دینا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ لڑائی کریں تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو وہ پھیر دیں تم سے پیٹھیں، ثم پھر لا نہیں، يُنصَرُونَ وہ مدد کیے جائیں گے۔ مجہول کا صیغہ ہے، مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل موجود نہیں ہوتا، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مدد کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہودی تم سے لڑنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے، وہ بزدل قوم ہے، آپ سے نہیں لڑیں گے، وہ آپ کو تکلیف دہ باتیں بس صرف کر سکتے ہیں، اور اگر لڑائی کریں گے بھی تو پیٹ دے کے بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت ماری گئی، علیہم ان پر، ذلت و ذلت، اینا جہاں، کہیں، ما سقفو وہ پائے گئے، الا مگر بحبل من اللہ اللہ کی رسی کے ساتھ، وحبل اور رسی من الناس لوگوں کی رسی سے، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وضربت اور ماری گئی، علیہم المسکنۃ ان پر مسکینی، ذالک یہ، بانہم باوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانوا تھے، یکفرون انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے، یعنی ناحق، ناحق قتل ہوتا ہے بغیر کسی قصور کے، بلا وجہ کسی کو قتل کرنا۔ ذالک یہ، بما باوجہ اس کے جو عصوا نافرمانی کی انہوں نے، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان پر ذلت جو ہے نا، ذلت مسکینی، وہ ان پر مسلط کر دی گئی، جہاں کہیں وہ پائے گئے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکینی جو ہے نا وہ مسلط کر دی، مگر لوگوں اللہ کی رسی کے ساتھ یا لوگوں کی رسی کے ساتھ، یعنی وہ اگر اللہ کی پناہ میں آ جائیں تب ان کو امان مل سکتی ہے، یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں تب ان کو پناہ مل سکتی ہے، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی اللہ کا انہوں نے غضب کمایا۔ اور ان پر مسلط کر دی گئی مسکینی، محتاجی، ذالک یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کہ ان پر جو محتاجی ہے کیوں مسلط کی گئی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں۔ جو یہودی ہیں نا، یہ ایک دن میں 70 سے زیادہ، 70,000 نہیں، 70 سے زیادہ انبیاء کو اور اللہ والوں کو ان کے ساتھ قتل کر دیتے تھے، جو بھی انہیں برائی سے منع کرتا تھا ان کو قتل کر دیتے تھے، پھر اپنے کام کاج میں ایسے مشغول ہو جاتے جیسے انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، وہ ناحق قتل کرتے تھے ان سب کو۔ ذالک یہ، بما یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے نا، اس کی اور وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ باوجہ اس کے جو وہ تھے نافرمانی کرتے اور وہ تھے حد سے بڑھتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نا محتاجی جو ان پر مسلط کی ہے، اس کی وجہ بتائی ہے کہ کیا وجہ ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ نے مسکینی اور محتاجی جو ہے، ذلت جو ہے مسلط کر دی ہے۔ تو اسے بچاؤ کی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بتائی ہے، وہ یہ کہ یا تو اللہ کی رسی کے ساتھ وہ، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ تو اللہ کی پناہ میں تو وہ نہیں آئے، اللہ کی پناہ میں ایسے آ جاتے کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیتے یا جزیہ یا ٹیکس وغیرہ دیتے، تو وہ لوگوں کے پناہ میں آنے کو انہوں نے زیادہ قبول کیا، لوگوں کی پناہ میں آ کے تو اب وہ رہ رہے ہیں۔ لیسو نہیں ہے، سواءً برابر، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت، قائمتن قائم ہے، یتلون وہ پڑھتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، یعنی رات کے کناروں میں، وہم اور وہ، یسجدون سجدہ کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اہل کتاب میں سارے ہی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں اور حد سے بڑھنے والے ہیں، کچھ نیک لوگ بھی ہیں، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے اور وہ دن رات کی گھڑیوں میں یا رات کے کناروں میں اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا، وہ صحابی تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے، اہل کتاب میں سے تھے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ویأمرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، وہ منع کرتے ہیں برائی سے، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں نیکی میں، نیکی کے کاموں میں، وَأُولَٰئِکَ، یہی وہ لوگ ہیں من الصالحین، صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ تو یہ آسان ہی آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ ہیں جو نیکی کی طرف جلدی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اور یہ فریضہ انجام دیتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے صالحین کہا ہے۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے بھلائی میں سے، یعنی بھلائی کا جو بھی کام تم وہ کریں گے، وما یفعلوا، اور جو وہ کریں گے من خیر بھلائی، فلن یکفروہ، بس ہرگز نہیں ان کی ناقدری کی جائے گی، یعنی جو بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کریں گے بلکہ اس کا پورا پورا اجر ان کو دیا جائے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، بالمتقین، متقیوں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنیہ، کام آئے گا، عنہم، ان سے، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی، وَأُولَٰئِکَ، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، جو ان کے علاوہ، متقیوں کے علاوہ ہیں، جو کافر ہیں، جو کفر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مال اور ان کی اولاد اللہ سے اس کو بچا نہیں سکیں گے، اور یہی آگ والے یعنی جہنم کی آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ مثل، مثال، ما، جو ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذی الحیاتی دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ہذی، اس، یا یہ، حیاتی زندگی، دنیا، دنیا کا حرف تشبیہ ہے، جیسا کہ مثلی، مثال، ریحٍ، ہوا، فیہا، اس میں، سرٌ، پالا ہے، سرٌ کیا ہوتا ہے؟ سخت سرد ہوا، اصابت، پہنچے، ہر سا، کھیتی کو، قوم، کسی قوم کی، ظلموا، ظلم کیا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں پر، فاہلکتہ، بس تباہ کر دے اس کو، وما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن، اور لیکن، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال، جو کافر ہیں، جن کا ایمان نہیں ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں، وہ جو بھی خرچ کرتے ہیں نا، جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ان سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جیسا کہ ہوا ہو، وہ ٹھنڈی، یخ بستہ، وہ ٹھنڈی ہوا ہو، اور وہ کسی قوم کی کھیتی کو وہ پہنچ جائے، وہ ٹھنڈی ہوا، جنہوں نے ظلم کیا ہوگا اپنی جانوں پر، اور اس کھیتی کو وہ تباہ کرتے، تو اسی طرح ہی ہے جو کافر ہیں، جو جن کا ایمان نہیں ہے، تو ان کے نیک اعمال قبول نہیں ہونے بلکہ وہ سارے ضائع ہو جانے ہیں، اور یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، بلکہ لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے رہے، ظلم کیا انہوں نے، ایمان نہیں وہ لائے تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانۃ، دلی دوست، من دونکم، اپنے علاوہ میں سے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، لا، نہیں، یألونکم، وہ کمی کرتے، کوئی کسر چھوڑتے، خبالن، بربادی کی، ودو، یعنی وہ تمہاری بربادی کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ودو، وہ چاہتے ہیں، ما عنتم، جو تمہیں مصیبت میں ڈالیں، قد، تحقیق، بدت، واضح ہوتی ہے، ظاہر ہو گئی، بغضاء، بغض ان کا، من افواہہم، ان کے منہوں سے، قد، تحقیق، بدت، ظاہر ہو گئی، ظاہر ہو گیا، بغضاء، بغض،
من افواہہم ان کے منہوں سے، وما او جو تخفی چھپاتے ہیں، صدورہم سینے ان کے، اکبر زیادہ بڑا ہے، قد بینا تحقیق ہم نے بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، آیاتی آیات کو، ان اگر کنتم تم ہو، تعقلون تم عقل کرتے، تم سمجھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ وہ تو تمہاری خرابی میں، تمہاری بربادی میں، ہلاکت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ وہ تو ایسے کام چاہتے ہیں جس کی وجہ سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور ان کا جو بغض ہے، بغض اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، ان کی جو دشمنی ہے نا ان کے منہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور جو دشمنی انہوں نے اپنے سینے میں رکھی ہوئی ہے نا، اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحقیق میں نے تمہارے اوپر کھول کر اپنی آیات بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو کیا اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ دلی دوستی لگانے سے منع کیا۔ دلی دوستی نہیں ان کے ساتھ لگائی جا سکتی کہ اپنے راز ان تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے؟ ویسے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، کوئی آپ کے نیبر ہیں، کوئی آپ کے ساتھی ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہے نا؟ آپ کا دین آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھی طرح سے ان کے ساتھ رہیں سہیں، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کی دلی دوستی نہیں لگانی کہ اپنے ملک کے جو راز ہیں وہ ان کو بتائیں، یہ نہیں آپ نے کرنا۔ ہاں تم اولائی تم وہ لوگ ہو، تحبونہم تم محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم اور وہ نہیں محبت کرتے تم سے، وتؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، بالکتابی کتابوں پر، کلہ ساری تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا اور جب لقوکم ملتے ہیں وہ تم سے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو تنہا ہوتے ہیں، عزو چبا جاتے ہیں، علیکم تم پر، اناملا انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل کہہ دیجئے موتو مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور بھید سینوں کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تو ایسے ہو لوگ کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم تو رات کو بھی مانتے ہو اور انجیل کو بھی مانتے ہو، زبور کو مانتے ہو، ساری کتابوں کو مانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وہ تو تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں یہودی تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی تمہاری خوش آمد کرنے کے لیے تمہیں کہتے ہیں ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں، جب آپس میں ہوتے ہیں نا، تو اتنا ان کو غصہ ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے، وہ جو تمہارے سینوں کے بھید ہے نا ان کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ اگر پہنچے تم کو بھلائی، تسوہم بری لگے ان کو، وَإِن تصبکم اور اگر پہنچے تم کو سیئۃ برائی، یفرحوا وہ خوش ہوں بہا ساتھ اس کے، وَإِن تصبروا اور اگر تم صبر کرو گے، یعنی صبر سے مراد یہاں پر استقامت ہے، وَتَتَّقُوا تم تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تم کو، کیدہم تدبیریں ان کی، چالیں ان کی، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یہ جو با ہے نا یہ زائدہ ہے، با کا یہاں پہ کوئی معنی نہیں لگنا، بما بی کا کوئی معنی نہیں لگنا، ما جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے نا تو ان کو بہت بری لگتی ہے، تمہیں کوئی بری بات پہنچتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم اپنے دین پر ثابت قدم رہو گے نا اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے ان کی چالیں مکر و فریب جو ہے نا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں نا، جو بھی وہ اپنی چالیں چلتے ہیں نا اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا رکوع تھوڑا سا لمبا تھا لیکن ایزی ہے، آپ اس کو دہرائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔